بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اسلام از لائف میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی اللہ پاک کے حکم سے بالکل ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ۔ امید کرتی ہوں کہ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اس خوبصورت دعا کے ساتھ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور آپ پہ ہمیشہ اپنی رحمتیں برکتیں برساتا رہے، اور آپ کو ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ جی تو ویورز، آمین ثم آمین۔ آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتی چلوں کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو جائے، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جی تو ویورز، ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ آج کل کے دور میں جتنی لوگ پریشان ہیں، ہر کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ کسی کو گھر کا مسئلہ ہے، کسی کی معاشی تنگ دستی ہے، کسی کو مالی تنگ دستی ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہے، کچھ بھی ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ کوئی بھی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پریشان نہیں ہے یا یہ خوش ہے۔ ہر بندہ آج کل کے دور میں پریشان ہے، لیکن ان پریشانیوں سے نجات کا ایک طریقہ بھی جو ہے، جو ہمیں بتا دیا گیا ہے، اگر ہم اس طریقے پہ عمل کر لیتے ہیں تو ہماری اخروی اور دینوی دونوں نجات ممکن ہے۔ لیکن اگر ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ کے دنیا کو اپنا سہارا بنایا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں پریشانیاں ہوں گی۔ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے، اس میں قدم قدم پر آزمائش رکھی ہوئی ہے، لیکن اس آزمائش کے بدلے میں اس میں جو آپ کو بہترین صلہ ملنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ویورز، اس بات پہ آپ لوگ یقین رکھیں کہ آج جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوئی ہوں، آپ کی جو بھی تنگ دستی تھی، آپ نے قرض لیا ہوا تھا، جتنا بھی لیا ہوا تھا، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کے کرتے کرتے انشاءاللہ العزیز آپ کو غیب سے مدد ہوگی۔ ایسے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مدد نازل ہوگی، اور آپ کا سارا قرض خواہ جتنا بھی زیادہ ہو، سارے کا سارا اتر جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے، اس کو دھیان سے سننا ہے، اور ویسے ہی عمل کرنا ہے جیسے کہ آپ کو وظیفے میں بتا دیا جائے۔ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اور اس ویڈیو کو پلیز آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہو سکیں۔ آپ ویڈیو اسکپ کر کے نہیں دیکھیں تو مجھے بہت خوشی ہوگی کہ اگر آپ میری ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں۔ جی تو ویورز، آگے بڑھتے ہیں ویڈیو میں۔ آگے بڑھنے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ اس وظیفے کو آپ نے کیا کرنا ہے اور کب پڑھنا ہے، اس کے لیے کیا شرائط ہیں، کیا آداب ہیں۔ دیکھیں، نماز پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس کے کچھ شرائط ہیں، کچھ آداب ہیں۔ ان شرائط اور آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا تو ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنی نماز کے وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا ہوتا ہے۔ قرآن پڑھتے وقت دھیان یکسوئی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اس کو آگے پھیلانے والے بننا ہے۔ جی، یہ قرآن پاک کا تقاضا ہے، اور جو قرآن پاک کا حق ہے ہم پہ، وہ ہم ادا نہیں کر پا رہے، لیکن کوشش کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے اس میں آسانی پیدا ہو جائے۔ جی تو ویورز، ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے ہیں، اپنے وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، جس کے لیے آپ لوگ بہت بے چین ہو رہے ہیں اور ویڈیو اسکپ کر رہے ہیں۔ جی تو آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے کہ آپ نے بعد از نماز عشاء، جب آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لینی ہے، کوشش کریں، بالکل کوشش کریں اور پکی کوشش کریں کہ آپ پنجگانہ نماز کے پابند ہوں۔ آپ کو نماز پنجگانہ پڑھنی ہے۔ آپ عشاء کی نماز کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو آپ نے اسی وقت وہیں بیٹھے رہنا ہے، مصلی پہ بیٹھے رہنا، اور قبلہ روحی آپ نے بیٹھنا ہے۔ پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ آپ نے پہلے سب سے 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، جو کہ آپ سب کو ہی آتا ہے۔ اگر تو وہ والا درود شریف ہم نے اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی تو میرے ساتھ مل کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی تو ناظرین، درود ابراہیمی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آپ نے یہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو آپ نے سورہ پڑھنی ہے وہ ہے سورہ النصر۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه
إنه كان توابا۔ یہ سورہ آپ نے 41 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر درود پاک پڑھنا ہے اور 41 مرتبہ یہ سورہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس وظیفے کو آپ نے 41 دن جاری رکھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ 41 دن کے اندر اندر آپ کی یہ مشکلات قرض والی حل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کو معاشی اور مالی تنگ دستی سے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب پہ اپنا کرم فرمائے تاکہ کسی کو قرض لینے کی نوبت نہ آئے، اور اگر کوئی قرض لے بھی لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمت کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے اس کو ادا کرنے میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔